آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک، لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا معلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بڑا احسان ہے کہ کائنات کے پیٹ بھر رہا ہے۔ کربلا معلیٰ، ذکر کربلا، ذکر اہل کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کائنات کو سیر کرتا ہے، علم سے بھی، عمل سے بھی، عقل سے بھی، شعور سے بھی، اور مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ کربلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حساب سے باب الرزق قرار دیا۔ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا معلیٰ آنے کا شرف عطا فرمائے۔ ہفتے کا دن ہے، رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دن۔ مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 30 مئی 2026 عیسوی ہے، 13 ذی الحجہ 1447 ہجری قمری ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اب آ گئی ہیں مناسبتیں غدیر کی۔ غدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت کہ جس نے تمام دشمنان اہل بیت کے دلوں میں غدر مچا کے رکھ دیا ہے۔ ایسا غدر کہ تڑپتے ہیں، تڑپ کے اٹھتے ہیں، پھر تڑپ کے گر جاتے ہیں، لیکن غدیر کا اثر ایسا اثر ہے جو ہر حلالی موالی کے دل، روح، دماغ، جگر، جسم، ظاہر، باطن کے اوپر طاری ہے، اور ہر جگہ سے علی علی کی آوازیں آتی ہیں۔ اذان دیکھیے، نماز دیکھیے، قیام دیکھیے، قعود دیکھیے، اقامت دیکھیے، کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، ہر جگہ علی علی نظر آتا ہے، اور جہاں کہیں بھی علی کا نام نظر آتا ہے منکرین ولایت علی کے دلوں کے اوپر سانپ لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ اور امیر المومنین کی ولایت کو اگر جس طریقے سے رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان فرمایا تھا، اگر لوگ مان لیتے تو یہ لعنت ان کا مقدر نہ بنتی، کیونکہ رسول کی مخالفت کی، لہٰذا اب تڑپنا حق ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول سے وفاداری کا اظہار کرے تو غدیر کا اقرار اس کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو شریف کہلائے تو اس کے لیے غدیر کا اقرار واجب ہے۔ ہاں کہ اپنی دلیلیں دیجئے، ہم آپ کو دلیل سے قانع نہ کر سکیں پھر تو بات ہے علامہ غدیری نے، محسن امینی صاحب نے۔ غدیری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے غدیر میں لکھ دی تھی کتاب، لہذا امینی صاحب نے جو الغدیر کتاب لکھی 11 جلدوں پر مشتمل، اس کتاب میں 110 خطبے لکھے جو کہ سب کے سب ان کتابوں سے لیے گئے جو اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کے ماننے والے نہ تھے، ان سے یہ خطبے لیے گئے تاکہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہ رہے انکار کرنے کی۔ فرماتے ہیں میں نے 40 سال میں 10 لاکھ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ فرمایا، میں نے شرق و غرب میں سفر کیا، لکھنؤ کا سفر کیا، اور بے حد و بے حساب کتابوں کو میں نے دیکھا، اس کے بعد میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یقیناً میری بخشش کے لیے یہ کتاب کافی رہے گی۔ بہرحال کتاب ہے ہی ایسی کہ جتنی بھی تحقیقیں دیکھ لیجئے اس کتاب میں موجود ہیں۔ غدیر الغدیر، غدیر کتاب ہے امام امیر المومنین قاتل المشرکین
वसी व रसूल रब्बिल आलमीन, शौहर बतूल इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा, कायनात की नजात दहंदा इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उनकी विलायत इस गदीर में बताई गई। लोगों ने अपनी अपनी तावीलात करना चाही, तावीलात कर कर के थक गए। ये तावीलात बात को बदलने से ज़्यादा अपना हसबी इनाद और बुग़्ज़ ज़ाहिर करने पर ज़्यादा मुश्तमिल थी। इसी वजह से अज़हर मिन शम्स बात को लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि कहें कि ये ऐसी नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने 1,24,000 बरिवायत 1,40,000 सहाबियों के दरमियान जो खुतबा इनायत फरमाया। कहा जाता है जी ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने मौला अली के बारे में बताया था कि मैं इनको दोस्त रखता हूँ, तुम भी इन्हें दोस्त रखो। तो आपने कितना दोस्त रखा, यहीं पर पकड़ लेते हैं। आपने कितना दोस्त रखा यही बता दीजिए कि दोस्त कितना रखा। बात दोस्ती की अगर थी तो किसको नहीं पता था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के ये सिर्फ दोस्त ही नहीं, दामाद भी हैं, चचाजाद भी हैं। इससे बढ़कर था दामाद होना। दोस्त पर आकर बात रुक गई। यहाँ पर दोस्ती की बात ना थी, ना दामादी की बात थी, ना चचाजादी की बात थी। यहाँ पर तो विलायत की बात थी। कराइन बता रहे हैं, एक रिवायत होती है, एक दरायत होती है। आप कुछ चीज़ों की करीने को, जो हालात होते हैं, जो कैफियत होती हैं, जो वाक़यात होते हैं, जो ज़ाहिरी हालात होते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर बयान करने वालों के बयान करने को, बयान करने के तरीके को, और जिनके सामने बयान किया जा रहा है उस बयान को, और जिस बयान को किया जा रहा है, जिस अंदाज में किया जा रहा है, उस बयान को देखा जाता है कि क्या मतलब है। कितना अरसा हुआ, ये मक्के में नहीं कहा जा सकता था है? जब गए थे वहाँ पर नहीं कहा जा सकता था क्या कि हज के खुतबे के दौरान फरमा देते। मसलन अगर मौला अली की दोस्ती का ही बताना था तो सबको पता था, हर किसी को पता था, हर जगह पर अली अली हैं। तैर मशवी की बात हो जाए, या खैबर की बात हो जाए, या खंदक की बात हो जाए, या उहुद की बात हो जाए, या बिस्तर की बात हो जाए, या मिंबर की बात हो जाए, कहाँ अली को नहीं पुकारा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा या साथ नहीं रखा। ये अंधे को भी पता चल जाता है कि जो इतना साथ रहे यकीनन इतना करीबी है, इतना महबूब है। और कौन ऐसा जाहिल इंसान है जो कहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि जिसे इतना पसंद करते हों उसकी दुश्मनी करेगा और इसकी ताकीद की ज़रूरत पेश आ जाए। यकीनन कोई ताकीद का सबब था, कोई ताकीद की इल्लत थी, और जो ताकीद की जा रही थी यकीनन वो ऐसी ताकीद थी जो लायके ताकीद थी। ताकीद की जा रही है जिसके लिए अल्लाह ताला ने भी कह दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह। ए रसूल पहुँचा दीजिए, अगर आपने ना पहुँचाया तो यकीनन आपने रिसालत का कोई काम ही ना किया। इतनी सख्ती, या अल्लाह सारी ज़िंदगी आपकी हर बात को पहुँचाया है, ये सख्ती क्यों? कहा मौरिद ही ऐसा सख्त है, लोगों को पहुँचाने की ज़रूरत है इसके बग़ैर सब चीज़ें नाकिस हो जाएंगी, मवद्दत फिल कुर्बा नाकिस हो जाएगी। लिहाजा अमीर मोमिनान को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने इस मिंबर पर बुलाकर लोगों को दिखाया, बताया, फिर मनवाया। पहले बताया, फिर दिखाया, फिर मनवाया, फिर बैयत भी करवाई। सब ने आकर बैयत की। कोई ऐसा ना रहा बखिन बखिन ना कहा हो किसी ने, कोई भी ऐसा ना बचा, हर किसी ने बखिन बखिन कहा, लेकिन इनकार करने की सूरत में लखिन लखिन हो गई। ये मेरा माना यकीनन आप लोग जिसे कहा जाता है ना लख लानत, वो हो गई सबके ऊपर। जिन्होंने इनकार किया वो सब के सब मलऊन हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस विलायत को मनवाया। बहरहाल बयान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने की फरमाया, जिस
ذات کے بارے میں بیان فرمایا امیر ممکنات مولائے کل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جو حکم بیان کیا وہ ولایت کا تھا، جن کے سامنے بیان کیا وہ 1,40,000 صحابی تھے، سب حاجی تھے، سب نمازی تھے، دیکھ رہے تھے، پھر بعد میں صرف دکھایا بتایا ہی نہیں، اکیلے بلا کے منوایا، پھر حکم فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ إِلَى الْغَائِبِ، یہاں پہ جو بھی موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ اب دیکھیے امیر ممکنات میں اور غدیر خم، جو حیدر کی زیارت ہو رہی ہے، نگاہوں کی عبادت ہو رہی ہے، غدیر خم میں پہنچا ہوا ہوں، ابو ذر کی رفاقت ہو رہی ہے ایک آیت میں کل کی کل ولایت، غضب کی یہ بلاغت ہو رہی ہے، علی اور مصطفیٰ دونوں ہیں شامل، ولایت میں شراکت ہو رہی ہے، میرے کانوں نے منقول تو سنا ہے، یہ کانوں کی طہارت ہو رہی ہے، زبان لبیک کہتی جا رہی ہے، نبی کی یوں اطاعت ہو رہی ہے، یہیں سے عرش کو میں دیکھتا ہوں، کبھی میری بصارت ہو رہی ہے، میرے دل میں بنی تصویر حیدر، میرے دل میں حرارت ہو رہی ہے، نماز عشق کی نیت ہے باندھی، ولایت کی اقامت ہو رہی ہے، ہوئی شامل اذانوں میں امامت، مکمل اب رسالت ہو رہی ہے، پڑھیں مجھ پر میرے مولا کی نظریں، مجھے حاصل سعادت ہو رہی ہے، علی سے بغض ہے جس دل میں اس کی عبادت سب اکارت ہو رہی ہے، سزا حیدر کے دشمن کو ملی ہے، گرا پتھر ہلاکت ہو رہی ہے، تجھے رضوان مل جائے گی جنت، یہی مجھ کو بشارت ہو رہی ہے، یہی مجھ کو بشارت ہو رہی ہے۔ امیر ممکنات مولائے کل علی ابن ابی طالب، ہر کسی کے مولا، من کنت مولا، ہمارے مولا، آپ سب کے مولا، اور اتنے پیارے مولا کہ کوئی ان سے بڑا نہیں، کوئی ان سے اولا نہیں۔ بہرحال ہم دعوت فکر دیتے ہیں تمام لوگوں کو کہ حق ماننا ہے تو طریقے سے مانیے، ورنہ ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیوں میں نہ پھریے اور ادھر ادھر کی طرف نہ بھٹکیے، جب جانا اس کے دربار میں ہے، جو صاحب اللولاک ہے تو اس کی ساری بات مان لیجئے، اپنی منمانی نہ کیجئے، جس کا جی چاہتا ہے اپنے لیے ایک کوئی نہ کوئی بت بنائے بیٹھا ہے اور اس کی پرستش اور پوجا شروع کر رکھی ہے، ماننا ہے، حق پہ جانا ہے، نجات پانی ہے، اہل بیت علیہم السلام کو ہی مانو، اہل بیت علیہم السلام کو ہی جانو اور انہی کا اقرار کرو، باقی سب جتنے بھی ہیں اگر اہل بیت علیہم السلام نے نہیں فرمایا اور آپ انہیں اپنے لیے آگے بڑھا رہے ہیں تو بتوں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، بتوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اگر اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا ہے تو ان کا احترام کیجئے، لیکن مولا جیسا نہیں بنا سکتے آپ انہیں، احترام ایک چیز ہے، مولا جیسا قرار دینا اور چیز ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سفیر عباس مہدوی صاحب علی پور چٹھا سے، آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی مولا علی علیہ السلام، کیا حال چال ہے؟ کیا کرم مولا کا احسان ہے، آپ سنائیے، آپ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مولا کا کرم ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اپنے پروگرام 14,000 سپانسر میں اور جس کا موضوع آج غدیر رکھا گیا ہے، اس میں میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ جی سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری تو
دوسری طرف سے معذرت یہ ہے کہ یہاں پہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو ہے، جس کی وجہ سے بس دنیاوی وسیلے ہیں جی، جہاں تک ساتھ دیں، ورنہ آسرا تو مولا کی ذات کا ہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بہرحال یہ دنیاوی وسیلے ہیں، دنیا کے جو بھی وسیلے کسی نے بھی بنائے ناکارہ ہی ثابت ہوئے ہیں۔ بہرحال لہذا اس وسیلے کا آج ذکر کرنے لگے ہیں جو کہ کائنات کو نجات دینے کی ضمانت ہے، امیر ممکنات مولائے کل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو آج کا موضوع ایسا پیارا موضوع ہے کہ یقیناً مومن کی دھڑکنیں اس سے تیز ہو جاتی ہیں، زندگی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور بغض اہل بیت علیہ السلام رکھنے والے خود بخود اسے سن کے تڑپ جاتے ہیں۔ لہذا الحمدللہ انسانیت اس ذکر سے فیضیاب ہوتی ہے، اور وہ ہے ذکر غدیر۔ چاہوں گا اس موضوع کے اوپر آپ لب کشائی فرمائیے تاکہ ہم کچھ فیض حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے دیکھیں تو میں 18 ذی الحج کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے واقعہ پیش ہوا 18 ذی الحج کو 10 ہجری تقریباً 632 عیسوی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سب کو واپس بلایا، اور وہ کیسا پیغام تھا کہ جس پیغام کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دھوپ میں کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور وہی خدا ہے جو کہتے تھے کہ اے محبوب عبادت کی، واہ، تیرے پیروں میں ورم آ جاتا، دھوپ میں کم چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسا پیغام تھا کہ جب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں شدید گرمی میں اللہ نے کہا کہ اے محمد اگر آج تم نے یہ سبحان اللہ۔ تو لہذا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلا لیا تو وہاں پہ ایک ایسا پیغام انہوں نے دینا تھا کہ جس پیغام کو اللہ پاک نے پہنچانا تھا رسول خدا کے پاس، واہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دینا تھا امت کے پاس۔ واہ، اور جب سب کو واپس بلایا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے جب فرمایا کہ اے میری امت، واہ، کیا تم مجھے اپنا وسیع مانتے ہو، اپنا نبی مانتے ہو، سبحان اللہ، کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری 1000 جانیں آپ پر قربان ہیں، واہ، ہمارے بال بچے آپ پر قربان ہیں، ہم آپ کی ہر بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پہ یقین کرتے ہو تو پھر تم کو میں ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں جو حق ہے، واہ، سبحان اللہ، جس کی ضرورت ہے، اور میں خود نہیں کہہ رہا، مجھے یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ اہم پیغام یہ ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ پھر مان لو کہ جس جس کا میں محمد مولا ہوں، میرے بعد اس کا علی مولا۔ اور کس طرح غدیر کے میدان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور غدیر کے بارے میں قبلہ یہ بھی میں نے سنا تھا اور پڑھا بھی تھا کہ غدیر کے دن کی جو فضیلت جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی اعلان ولایت کو جو بندہ غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے اس کو 60 مہینوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، اور یہ کوئی غدیر عام نہیں ہے، یہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا کہ غدیر کا لفظ ہی ایسا ہے
کہ جس کو سن کے مومنین میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے اور منافقین کے دل میں جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے، سبحان اللہ، ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور ہمارے لیے دل کا سکون ہے، اور یہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ بھی فرمان میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، ہمارے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، اس سے بڑی میرے مومنوں کے لیے کوئی غدیر عید نہیں ہے جیسی کہ عید غدیر ہے۔ اور کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنا علمدار مقرر کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی دین اور اسلام کو ضرورت تھی میں تمہارے درمیان اس کو کھڑا کر رہا ہوں۔ واہ، اور پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا، آج میری رسالت بھی مکمل ہو گئی اور دین کا مقصد بھی مکمل ہو گیا۔ واہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، خیر و عافیت سے رہیں۔ ماشاءاللہ مولا کی محبت میں اچھا بیان دیا آپ نے۔ چاہوں گا کوئی مومنین کو عید غدیر کی مناسبت سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ۔ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ ہماری سب سے بڑی عید کا دن، لہٰذا اس دن کو اور ایسی عید ہے کہ جس دن اسلام کی تکمیل مکمل ہو جاتی ہے، واہ، اسلام کا مقصد مکمل ہو جاتا سبحان اللہ۔ ہے۔ جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، خیر و عافیت سے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، مولا کی محبت میں، مولا کی ولا میں لب کشائی فرمائی۔ خداوند متعال اسے توشہ آخرت قرار دے، اور مولا ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیشہ محبت اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور دعا ہے خالق کائنات یہ مودت ولایت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، اور آپ کو بار بار کربلائے معلیٰ زیارت مقبولہ کے ساتھ آنا نصیب ہو، اور مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فی امان اللہ۔ مولا کی مودت یقیناً ہر شخص کا، ہر بشر کا حق ہے کہ لوگوں تک پہنچائے، حصہ قدر جسہ، جتنا ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے۔ مقصد یہ مولا کا ذکر کیا جائے، مولا کی بات کی جائے، مولا کی محبت کو پھیلایا جائے، لوگوں کو مولا کی حق کی بات بتائی جائے۔ معجزات ہمارے یہاں سنے جاتے ہیں پاکستان، ہندوستان میں، یقیناً وہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور ان معجزات میں ہم اہل بیت علیہ السلام کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ کافی مرتبہ مختلف جگہوں پر لوگوں کو عطاب بھی ہوا، بھئی انہوں نے انکار کیا۔ دیکھیں جس معاشرے کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے اسی کے معیار، اور اسی جس زمانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، سمجھانے کے لیے کافی لوگوں کو بات کی جاتی ہے تو اس کی لہجے کا اختیار کیا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ نجم الحسن بھٹی صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آج کی شب 14 تاریخ ہو رہی ہے چاند کی، اور آپ 14ویں کا چاند بن کے حاضر ہوئے ہیں۔ مولا کی ولایت کی عید کی آپ کو پیشگی مبارک ہو۔ خیر ہوں، آپ کو بھی بہت خیر بہت مبارک ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا معلیٰ میں توسل کی گھڑیاں ہیں۔ کربلا کی طرف رخ کریں، مولا کو سلام پیش کریں، مولا سے دعا کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ صلی اللہ محمد۔ مولا کو سلام بحق محمد آل محمد۔ بین العلمین میں جو بھی شہداء ہیں، امام حسین، حضرت عباس علیہ السلام، جو بھی حضرت شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، جو بھی شہداء کربلا ہیں، عراق میں حضرت امام، اور سب سے بڑے حضرت علی علیہ السلام، ہمارے سب سے بڑے
تم سب کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت سلام۔ مولا نے کرم فرمایا بحق محمد آل محمد صدقے امام حسین علیہ السلام نے بہت کرم فرمایا ان سے دعا کر کر کے، اور انہوں نے ایسا کرم فرمایا حضرت عباس علیہ السلام نے بھی۔ میں سب کا بلکہ شکر گزار کہ میں تو ان کے قدموں کی خاک پہ بھی اگر شکر ادا کروں وہ بھی کم ہے۔ مولا نے زندگی دی اور صحت دی، بس آگے سے یہی ہے کہ مولا ہمارے جو بھی جائز ضروریات ہیں وہ حل کر دیں۔ میں اب جو بھی بیمار ہیں، جو بھی رزق میں کمی ہے، کوئی جیسا اور ہمارے دل اپنی محبت سے بحق محمد آل محمد 12 امام 14 معصومین کے سے منور کر دے ہمارے دل صدقے بحق محمد آل محمد کے صدقے۔ اور بس آخر میں یہی ہے کہ مولا آپ ہمیں بس اپنی زیارت کروا دیں، بین الحرمین دکھا دیں۔ دل بہت چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی ضرور ہمارا لکھا ہوگا تو ضرور انشاءاللہ تعالی بحق محمد آل محمد کے صدقے ایران بھی عراق بھی ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ مولا بس یہی دعا ہے کہ آپ ہماری یہ چھوٹی سی درخواست قبول کر لیا کریں اور صحت و کاملہ عطا فرمائیں تاکہ ہم عراق تک آپ کے پاس آ سکے بحق محمد آل محمد کے صدقے۔ اور جنہوں نے یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ پودا لگایا، خدا ان کو بھی اجر رحمت کرے، ان کے رزق میں اضافہ کرے بحق محمد آل محمد کے صدقے۔ الہی مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت دیں، تندرستی دیں، کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں۔ مولا آپ کو بار بار کربلا آنا نصیب ہو۔ مولا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ زیارت مقبولہ کی سعادت عطا فرمائیں۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام، معرفت اہل بیت علیہ السلام، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ مخلصانہ توسل کے لیے اس پروگرام میں ضرور شرکت فرماتے رہیں گے آپ انشاءاللہ ضرور جی ضرور۔ مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ بھی آپ کی خدمت میں ہے۔ فی امان اللہ، مولا کی امان میں رہیں، سلامت رہیں۔ دیکھیں انسان کا وقت گزر جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں، اور جب انسان باتیں کرنے بیٹھتا ہے تو موقع کی مناسبت سے انسان کے اخلاق بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور انسان جب اپنی خود نمائی پہ آتا ہے تو اپنے کردار سے بڑھ کے اپنے آپ کو دکھاوا کرتا ہے۔ یہ انسان کی عادتوں میں سے ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے، اختیار دے، آپ کو وقار دے، اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ لوگوں کی دھوکہ دہی، ذلت و رسوائی، اپنے آپ کی بڑائی، لوگوں کو پست دکھانے میں اسے صرف نہ کریں، کیونکہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم یا علی مدد۔ جی کربلا کی طرف رخ کریں، مولا کو سلام پیش کریں، اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ بسم اللہ۔ شاید نیٹ کی پرابلم ہوئی اور کال ڈراپ ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں اگر دوبارہ آتے ہیں تو انشاءاللہ مولا خیر کریں گے۔ بہرحال دوستان محبت مولا میں شرکت فرماتے ہیں اور مولا سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا شرف یہ ہے، مولا سے توسل کرتے ہیں، ہمارا شرف یہ بن جاتا ہے کہ آپ لوگ دعا ہمارے پروگرام کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ شریک ہوتے ہیں تو ایک حساب سے آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے یہ سلسلہ۔ جی بسم اللہ۔ آج مولا کی سادہ ہے بیٹا کی 12 ذی الحجہ کو فرزندان مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی یہ بیٹا کی سادہ ہے جی جی بس دعا کرنا یہ دعا کرنا یہ مولا یہ کبھی میں نے چاہا بہت ہو گئے یہ تا کھول لیں، یہ تا کھاوے بہت مولا تا کھول لیں یہ مولا کبھی بھی آنے
اور سب کو کربلا پسند ہے اور سب کو کربلا رسالہ کی موت پہ بس ہوگا اتنی تاغاب ہے مولا کی رسالہ اور یہ فائدے فائبر ہے بھی تو فائبر کھول رسالہ. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، آپ بزرگوں کو صحت دیں، جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو جائے اور آپ محرم میں جس طرح آنا چاہ رہی ہیں مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیارت مقبولہ کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ بیٹا. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور مومنین کو بھی نمبر شیئر کرتے رہیے گا. سلامت رہیں، آباد رہیں. فی امان اللہ، مولا کی امان میں. غدیر کا دن بہت ہی پیارا دن ہے. اس دن خرچ کرنا چاہیے، کئی گنا ثواب ملتا ہے. خرچ کا بہترین طریقہ یہی ہے اپنے بزرگوں کے اوپر خرچ کریں، اپنے پیاروں پہ خرچ کریں. چاہے جائے کہ آپ بازاروں اور ایسی جگہ پہ خرچ کریں جہاں پہ آپ کو کوئی آپ کو سر پہ تاج پہنانے کی آپ کو خواہش ہو یا توقع ہو، وہ پوری کرتا نظر آئے. لہذا کوشش کریں کہ ہم اس سلسلے کو مولا سے ہی وابستہ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. بہرحال مولا آپ سب کو صحت دیں، تندرستی دیں اور ہمیشہ بہرحال مولا آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے اور یہ سلسلے ہمارے ساتھ جاری و ساری رہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ان محبتوں میں شریک رکھے. جو دوستان یہاں پر شریک ہیں ان سب کے لیے بھی اور جو شریک ہوتے رہیں گے ان سب کے لیے بھی، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ مولا سے محبت کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور اس طریقے سے کہ غدیر کا دن ہے، پالانوں کا ممبر ہے، مومنین موجود ہیں. بسم اللہ. زوار وزیر علی صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاری مدد چولا مولا علی علیہ السلام مدد. ہر گھڑی ہر پلک کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. مولا کی بارگاہ ہے کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کریں اور پیشگی آپ کو بھی مبارک ہو. غدیر کی مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم صاحب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل العباس علمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ السلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، آپ کو واسطہ ہے اپنے بابا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عزت و عظمت کا. میرے مولا آج ہمارے گھر میں دسترخوان امام رضا علیہ السلام سجا ہے. ہمارے پیارے محسن ڈی ایس پی محترم جناب خدا بخش محمد صاحب آئے ہوئے ہیں، دیدار حسین مرچانی صاحب آئے ہوئے ہیں، کٹور صاحب آئے. مولا ان تمام مہمانوں کی یہاں آیا ہوا یا جو کچھ کھایا ہوا مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیے. مولا انہیں کوئی غم نہ دیجیے غم میں شبیر کی سوا. مولا انہیں مکمل طور صحت و سلامتی عطا فرمائیے. مولا آپ کو واسطہ ہے پاک بی بی زینب خاتون کے پردے کا کہ دنیا بھر کی ماں بہن کی پردوں کی محفوظی فرمائیے. اور بالخصوص حاضر جماعت جتنے بھی دوستان بیٹھے ہوئے ہیں تمام دوستان کے ماں بہن بیٹیوں کے پردے محفوظ فرمائیے. میرے آقا میرے مولا جو دوستان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مولا ان کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائیے. اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، مولا کسی کا مہینے کا محتاج نہ کیجیے. مولا وہ رزق عطا کیے جو آپ کے حضور کی نالین کا صدقہ، آپ کے بابا جانی کی جتی کا صدقہ، مولا حسنین کریمین کی جتی کا صدقہ رزق ہو. مولا اس رزق سے ہمیں تناول فرمائیے. کسی امیر وڈیرے کمینے دلے کے در سے مولا ہمیں محفوظ فرمائیے. اے میرے مولا اس سال کربلا مولا آنے میں جتنے بھی دوستان بیٹھے ہیں ہم تمام دوستان کی مولا نام درج ضرور ہو اور زیارت امام حسین ہمیں ضرور نصیب ہو. مولا 10 مہینے گزر گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ 10 سال گزر گئے. اے میرے آقا مولا امام حسین آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا. مولا آپ کو واسطہ ہے پاک مولا جناب شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا. اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائیے. عید غدیر ہے، یقیناً بہت قریب ہے
اور علی والے غدیر کیسے بھول سکتے ہیں؟ جن کا علی مولا ہو وہ کیسے اپنے علی مولا کو بھول سکتے ہیں؟ آپ کو واسطہ ہے عید غدیر کی عزت و عظمت کا، اس کے تو پھر میرے بھائی دیدار علی مدنی کی زوجہ علی ہیں، مولا بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو مکمل طور سے کامنا آج عطا فرمائیے۔ میرے مولا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جو بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستان میں مولا، ہمارے شہر جیکب آباد میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں مولا، ان تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہمارے علاقے کے جتنے مرحومین پانی دنیا سے کوچ کر گئے، ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیے، ان کے پھر مولا ہمارے مرحومین کے بھی درجات بلند فرمائیے۔ حجت خدا میں زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیے، مولا کے ادنا سپاہ میں شمول فرمائیے۔ ایک کریم کربلا نواب کربلا، مولا آپ کا بڑا احسان ہے۔ مولا سلامت رکھیں، خیر و عافیت سے رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر تقسیم کرتے رہیں۔ مولا تمام مومنین کے مال و رزق میں اضافہ فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے آپ سب وابستہ رہیں۔ بہت شکریہ تمام مومنین کا، آپ محبتیں کرتے ہیں، پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اخلاص کا اظہار کرتے ہیں مولا کے ساتھ۔ بہرحال مومن کا خلوص کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ ہمیں شرف بخشتے ہیں کہ اپنے اخلاص کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کا اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر آپ کا احسان ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر شریک ہوتے ہیں، ورنہ یقیناً آپ کو اخلاص مولا تک پہنچتا ہے۔ اگر وسیلہ آپ ہمارے پروگرام کو قرار دیتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر آپ کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اس برکت میں شریک کرتے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ ہم سب سے، آپ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں۔ بہرحال جب بات ہوتی ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی، تو اس کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا۔ تو اس کے اندر ہمارے ساتھ شریک دوستان جو ہوتے ہیں وہ مولا کی محبت سے فیض حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور کہنے کے لیے ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں مولا کی دیکھیں کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی نگاہ میں آتی ہیں اور ان محبتوں کو پیش کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہم چاہنے والے امیر کے ہیں، ہر طور ہمارا میری ہے۔ ہم چاہنے والے امیر کے ہیں، ہر طور ہمارا میری ہے۔ دل کے ہیں سخی اور جان کے بھی، انداز ہمارا فقیری ہے۔ ہم اہل ولا و اہل عزا، کردار و عمل تعمیری ہے۔ ہر پیر و جواں ہے مولائی، ہر طفل ہمارا غدیری ہے۔ یہ جسم غدیری ہے، یہ جان غدیری ہے۔ جی یاسمین کوثر صاحبہ ٹیکساس سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا مشکل کشا علی مدد۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی ارواح التي حلت بفنائک ونحت بأهلک، علیکم السلام اللہ قدما بقیت وبقی اللیل والنہار وجعل اللہ آخر الآخرین لزیارتک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم یا امام زین العابدین فخر ساجدین، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، اللہم عجل ولی کا فرج، اللہم عجل ولی کا فرج، الہی بارک مولا حسین، الہی بارک باب الحوائج، ممی زمانہ ظہور کی تدیل فرما، الہی بارک مولا حسین، الہی بارک باب الحوائج، ہم سب کے مرحومین کا مغفرت نصیب فرما، الہی بارک مولا حسین،
ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. الہی باقی امام زین العابدین ہم سب کی بیماروں کو شفا یاب فرما. الہی باقی مولا حسین ہم جلد سے جلد بلائے مولا, ہمارا نام بھی لیتے مولا, اپنا درد پائے مولا, ہمیں بھی شمار کر دے زواروں میں مولا. جلد سے جلد بلائے مولا, ہماری یہ پریشانی ختم کر دی مولا. الہی با کے مولا حسین, الہی با کے باب الحوائج میرے دونوں مولانا بہن کو لمبی عمر عطا فرما, کامیابی اور صحت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ. مولا آپ کو سلامت جزاک رکھے, اللہ خیر. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے شرکت فرمائی پروگرام میں, توسل میں, اتنے پیارے توسل میں ہمیں شریک فرمایا. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے, اور مومنین کو بھی نمبر شیئر فرماتے رہیے گا. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں, سدا آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا, مولا کی امان میں رہیں. کرتا بیان کیا کوئی عظمت غدیر کی, کرتا بیان کیا کوئی عظمت غدیر کی, اللہ نے بتائی فضیلت غدیر کی. دست نبی پہ دست علی جب ہوا بلند, بھاری ہوئی زمانوں پہ ساعت غدیر کی. ساری ہی عیدیں دیکھتی ہیں سر اٹھا اٹھا, اتنی بلندیوں پہ ہے قامت غدیر کی. چہرہ چمکتا رکھتی ہے الفت غدیر کی, نسلیں بگاڑتی ہے عداوت غدیر کی. نازاں بہت ہے عید یہ اپنے نصیب پر, مالک جنا کا ملکہ جنت غدیر کی. 1400 سال سے ہے معطر کیے ہوئے, اب بھی بسی فضا میں ہے نکہت غدیر کی. دل کو جھکائے رکھتے ہیں اس سمت مومنین, دل میں ہے متقین کے عظمت عزت غدیر کی. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا, آیات کر رہی ہے تلاوت غدیر کی. جی زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. زہرا صاحبہ فیصل آباد سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. علیہ السلام مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے, رخ کربلا کی طرف کر لیجئے, دل پہ ہاتھ رکھ لیں, نظریں جھکا کر مولا کو سلام پیش کیجئے. السلام علیکم مولا حسین بادشاہ, السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار, ہر شہید کربلا کے ہر شہید کو میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں. اور 18 جیٹھ کی مناسبت سے, عاشورہ کے دن کی مناسبت سے, میں بادشاہ حسین 5/12/1472 بی بی زہرا امام زمانہ کی بارکاقدس و مقدس میں فرصہ پیش کرتی ہوں تعزیت کا, اور انہیں فرصہ دیتی ہوں 72 کی شہادت کا. لعنت بھیجتی ہوں انہیں جنہوں نے محمد و آل محمد کو قتل کیا. لعنت و قطرے محمد و آل محمد بے شمار. بادشاہ حسین کو 13 ضربے مارنے والوں پہ لعنت بے شمار. مولا حسین بادشاہ کا گلا پاک کاٹنے والوں پہ لعنت بے شمار. اہل بیت کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین کرنے والوں پہ لعنت بے شمار. مولا حسین بادشاہ کے قاتل پاک زہرا کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار. 72 کو شہید کرنے والوں پر, بادشاہ سجاد کو شام کے بازاروں میں پاک شہزادیوں کے ساتھ پھیرانے والوں پہ لعنت بے شمار. جناب مسلم بن عقیل ان کے بچوں محمد ابراہیم کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. امام حسین بادشاہ آپ کو 18 جیٹھ کا پوسا پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں, قبول فرما. شورا کا پوسا پیش کرتے ہوں, قبول فرما. اس کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا دے. نجیب شمشاد اختر بیبلی کو شفا دے. جتنے بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں گھروں میں مولا سب کو شفا دے. اور جو پریشانیاں ہیں آج کے مقدس حسین کے صدقے میں, مولا حسین کے صدقے میں دور فرما دیجیے.
اے فطرت کو شفا دینے والے حسین، اے حر کو معاف کرنے والے حسین، اے راغب کو رات دینے والے حسین، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ آپ کو ماں فاطمہ الزہرا کو خالی دربار سے روٹنے کا واسطہ، اے بادشاہ حسین ہماری پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ جمباز حبیب علی شمشاد اختر محمد شامی سمیت سب بیماروں کو شفا دے دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجان محمد۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، آپ کی والدہ کو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ آپ پر سلامت رہے۔ آپ کی کال کے نیکسٹ بھی منتظر رہیں گے، وقت آپ نے نوٹ کر رکھا ہے اور واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اور مومنین کو بھی ترغیب دیجیے پروگرام میں شریک ہوں تاکہ یہ پروگرام آپ کے لیے جاری و ساری رہ سکے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، سدا سلامت رہیں۔ مہناز صاحبہ گجرات سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی ریسپیکٹڈ۔ یا علی مدد، یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے پیارے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین والاولاد الحسین والاصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا یا سیدی یا باب الہوائی، السلام علیکم یا سکینہ سلام علیہ، السلام علیکم یا ردائی زینب سلام علیہ، السلام علیکم یا کمر بنی ہاشم یا کاشف کربی انودھیر حسین، اکشف کربی بالحق اتقل حسین، اللہم کل بلیق الحجت ابن حسن صلوات علیہ والآباء فی حاضر ساتے وفکل ساتن ولی و حافظ وقائدا و ناصرا و دلیلا نینا حتی تسکین ورزقتاون و تمدو فی دلیل یا مولا یا سید یا حسین یا باب الہوائی، طفلان مسلم بن عقیل علیہ السلام کا پوشنا تعزیت قبول کر لو، ابراہیم ابن مسلم بن عقیل اور محمد ابن مسلم بن عقیل علیہ السلام کا پرسہ تعزیت قبول کر لو میرے مولا۔ مولا آپ کے توسل کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، آپ کی مشکلات حل فرمائیں، آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں، اور خداوند متعال یہ ذکر، یہ معرفت اور یہ توسل آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، اور اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ آپ کی دنیا اور آخرت کی جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائے، اور آپ کے بزرگوں مرحوموں سب کے اوپر خداوند متعال رحمت برکت نازل فرمائے، جو آپ کی حوائج شرعیہ ہیں خداوند متعال قبول فرمائے، اور آپ کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے، اور وقتوں میں بھی کال کرتے رہیے گا۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انسان کبھی کبھی بے اختیار ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں، اختیارات کی بالادستی کی حالت میں، کبھی اختیارات چھن جانے کی صورت میں، کبھی نعمتوں سے متنعم ہوتے ہوئے اور کبھی نعمتوں کے چھن جانے پر ہی انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اعتدال نجات کی ضمانت ہے۔ سیما حیدر زیدی صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہے۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کر اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسول رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پھر اجازت نصیب ہوا. پھر میں دعا گوں امام حسین ٹی وی پول والوں کے تمام ممبران کے لیے کہ ان کوششیں ہیں، یہ کاوشیں ہیں کہ ہم آج زیارت پڑھ رہے ہیں. پھر میں دعا گوں اپنے چاروں بچوں کے لیے پروردگار میں چاروں بچوں کے نصیب بہت بلند کر دیں اور کامیابی اگر ان کو خوشیاں دکھا اور بہا کے محمد والے محمد کے صدقے میں ہرمائی ہر بلا مصیبت سے بچانا. یا اللہ میرے والدین میرے شوہر جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا اور میری جو بھی دل کے حاجات ہیں اللہ تو جانتا ہے. میرے مولا عباس مولا حسین کے صدقے میں وہ تمام تر پوری ہو جائیں اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اور میں جلد از جلد اپنے چاروں بچوں سے قبل ملنا آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور بہا کے محمد والے محمد کے صدقے میں میرے مولا امام زمانہ کے ظہور تعبیر فرما دینا. ماشاء اللہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 ہوتا ہے. ہر شب میں یہ پروگرام ہے. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے. اور مومنین میں بھی شیئر فرمائیے تاکہ اور مومن بھی شریک محفل ہو سکیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. بہرحال اختیارات انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آزمائش بھی کرتا رہتا ہے. انسان کو جوانی دیتا ہے، اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے. بچپنا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے. لیکن جس طریقے کی جوانی کے اندر آزمائش ہے ایسی بچپنے کی آزمائش نہیں ہے. لہذا ہر آزمائش جتنی زیادہ سخت ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں بھی دے رکھی ہیں. لہذا نعمتیں اللہ دیتا ہے تو ابتدا سے ہی اگر تربیت ہو، ٹریننگ ہو تو انسان نعمتوں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے. ورنہ انسان گمراہی میں پڑھ کے آخرت بھی خراب کر لیتا ہے، دنیا بھی خراب کر لیتا ہے. لہذا ہر حال میں بچت کی ضمانت اہل بیت علیہم السلام کا توسل ہے، استغفار ہے، اطعام مساکین و غریب و مومنین ہے. لہذا صدقہ دینا بھی انسان کے لیے بہت مفید ہے. ہر عبادت کے بعد دعا کیجیے، مجلس کے بعد، نماز کے بعد، اذان کے بعد، اقامت کے بعد اور اسی طریقے سے تلاوت کے بعد، بارش کے بعد. یہ وہ چیزیں ہیں آپ کو ان کے بعد دعا مانگنی چاہیے. لہذا دعا سلاح المومن ہے، دعا سلاح الانبیاء بھی ہے. تو لہذا ہم انبیاء علیہ السلام کے اسلحے سے استفادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم توسل کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ کہ خداوند متعال جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں عطا فرما دے. جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کی یہ محرومی بھی دور فرما دے. جنہیں اولادیں دیں دین کے حصے کا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا بار الہ کافی سارے مومنین اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے غرض سے بہت پریشان ہیں. یا بار الہ ان کی یہ پریشانیاں حل فرما اور ہر مومن کو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عمل و تقوی ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. عقل میں ہماری اضافہ فرما تاکہ ہم دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنے لیے نجات کے صحیح راستے تلاش کر سکیں. لہذا تلاش تو کرتے ہی رہیں گے ہم، اور تلاش کرتے رہنا ہی ہماری زندہ دلی کا ثبوت ہے. مجھ پہ نہ تنگ دستی کبھی آئی ایک پل، مجھ پہ نہ تنگ دستی کبھی آئی ایک پل، بچپن میں ماں نے دی تھی یہ دولت غدیر کی. تم مارتے ہو اپنا کوئی ہر خوشی کے دن، در اصل تم پہ طاری ہے ہیبت غدیر کی. یہ فرض بھی نبھانا ہے ہرگز نہ بھولنا، نسلوں کو دے کے جاؤ امانت غدیر کی. محشر میں نور بن کے یہ رضوان چمکے گی، کندھا بنے تیرے دل میں عبادت غدیر کی. کندہ ہے تیرے دل میں عبادت غدیر کی. سبحان اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام پر ہم اچھی طرح سے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کی راہیں کھل رہی ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے ہے. لہذا مولا نے جو بخشا ہے وہ فن بانٹ رہا ہے،
ہر اپنے پرائے میں سخن بانٹ رہا ہے، غیبت کی طرف دیکھ، خیبر کی طرف دیکھنا، شمشیر علی نے 2 حصوں میں مذہب کا بطن بانٹ دیا ہے۔ ایک پھول مدینے میں ہے، ایک کرب و بلا میں، امت نے محمد کا چمن بانٹ دیا ہے۔ ہم مر کر بھی کفن جس کو نہ دے پائی یہ دنیا، زندوں میں اسی شاہ نے کفن بانٹ دیا ہے۔ حیدر نے نہیں دیکھ لو بغداد میں جا کر، بہلول نے ہی ملک عدن بانٹ دیا ہے، بہلول نے ہی ملک عدن بانٹ دیا ہے۔ بہرحال پروگرام تو ہوتے رہیں گے، ہم نہیں تھے ذکر ہوتا تھا، ہم ہیں ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہمارے سبب سے نہیں ہے، ہم ذکر کے سبب سے ہیں، ہم نہیں ہوں گے ذکر ہوتا رہے گا۔ لہذا ہماری بقا اسی میں ہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے متوسل رہیں، اہل بیت علیہم السلام کے دامان رحمت کو تھامے رکھیں۔ یہ ہمارے لیے نجات کی ضمانت ہے، بخشش کی ضمانت ہے، عزت کی ضمانت ہے۔ ذلت و رسوائی سے بچنے کا صلہ چاہتے ہیں، ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال پروگرام میں جو میرا حصہ مختص تھا وہ آہستہ آہستہ قریب پہنچ رہا ہے کہ میں آپ سے مرخصی حاصل کروں۔ بہرحال یہ سلسلے تو چلتے ہی رہیں گے اور چلتے بھی رہنے چاہیے، کیونکہ یہ سلسلے جاری ہیں تو ہماری زندگی باقی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے لنگر پر ہی پلتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے ہی توسل کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب مولا کے اس پیارے پروگرام میں شریک ہوتے رہیے۔ پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات میں 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہے، انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران ہوتا ہے یہ پروگرام، اور بنگلہ دیش کا ٹائم جو بن جاتا ہے وہ رات کے 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران ہوتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں مومنین کال کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ کی محبتوں کا متقاضی ہے۔ تو لہذا اس پروگرام میں شریک ہوتے رہیے گا، مومنین کو بھی شریک ہونے کی دعوت دیتے رہیے گا۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ تو لہذا پروگرام میں جو میرا حصہ مخصوص تھا وہ تمام ہوا چاہتا ہے۔ اب میرے بعد آپ سب کی خدمت میں حضرت علامہ سید خادم عباس حسینی صاحب آ کر آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کریں گے، اور لہذا میں اپنے اس وقت کے آخری حصے میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، شر شیطان و عادات سے محفوظ رکھے، کال کرتے رہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ لوگ یہ پروگرام پسند فرما رہے ہیں اور آپ لوگوں کی محبتوں کو ہم مولا تک پہنچا سکیں۔ لہذا ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے پروگرام 14,000 اسپانسر کے پارٹ 2 میں اس وقت آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پارٹ 1 میں جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ کو، جو نہایت ہی شائستہ انداز کے ساتھ معارف غدیر کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے حضور پیش فرما رہے تھے۔ دیکھیں، اگر عید غدیر کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو سب سے پہلے کلمہ عید ہے جو کہ آبادہ سے ہے، واپس پلٹنے کے معنی میں، اور اصطلاح میں جو جشن کا دن ہوتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ جاتے ہیں کالوں کی طرف، اور پہلا کالر پہلے ہمارے پاس جو کال لائن پہ ہیں طاہرہ بطول صاحبہ راولپنڈی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ ماشاءاللہ، وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، اور یقیناً ایام غدیر ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلی آل حسین وعلی آل حسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابا الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا آپ کی پاک ذات پہ، آپ کے پورے سب گھرانے پہ بے شمار درود و سلام، اور آپ کے نانا جان، آپ کے بابا جان، آپ کے والد جان، آپ کے بھائی امام حسن اسلام اور بھائی مولا عباس اسلام کی ذات پہ بے شمار اللہ پاک آپ بحق مولا حسین اسلام سارے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، مشکلیں آسان فرمائیں، اور ان کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور اپنے در پہ بلائیں میرے مولا، بار بار اپنے در پہ بلائیں، اور ہمیں محب اہل بیت علیہ السلام بنائیں۔ مولا مصطفی علیہ السلام کا محب مجھے میرے بچوں کو بہت محبت کرنے والے بنائیں میرے مولا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علیہ الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر صاحب فی کل صاحب لی وحافظ مقاصد حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام مظلوم، اور تمام جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی دیگر مومنین کے ساتھ شیئر فرماتے رہیے۔ شکریہ آپ کا۔ جی جی ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، خدا حافظ۔ تو عید اصل میں آبادہ سے ہے یا عاد یعود سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا، اور تفسیر یہ ہوئی ہے کہ چونکہ جو عید کے دن ہے وہ سال میں ایک دفعہ واپس پلٹتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی گئے۔ دوسرے جاتے ہیں کال کی طرف۔ زینب علی صاحبہ اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بیٹا سلام کرے اپنے مولا کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا،
سيدة نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآله ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی جو بھی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام، اور مولا آپ لوگوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کا اپنا ہی پروگرام ہے، کال کرتے رہیے اور مولا کی خدمت میں توسل پیش کرتے رہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی دیگر مومنین کے ساتھ شیئر فرماتے رہیے۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عید واپس پلٹنے کے معنی میں ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ اس دن اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا دن ہے، یعنی انسان اگر بھٹک جاتا ہے، کہیں گمراہ ہو جاتا ہے، تو یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ توجہ حقیقتاً ایک عنوان سے واپس پلٹنا ہے۔ تو بہرحال یہ عید ہے، اور اصطلاح میں عید اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن جشن کرتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور انسان جشن کرتا ہے۔ عید غدیر، غدیر یقیناً وہ مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا، اس کو غدیر خم کہا جاتا تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ جاتے ہیں کال کی طرف انشاءاللہ العزیز، پھر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا ہوں۔ فضا بطول صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم یا ابا الحسین، السلام علیکم اولاد حسین، السلام علیکم اولاد حسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا امام مہدی علیہ السلام آخری زمان، یا اللہ پاک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کا روزہ تعمیر ہو، شام میں بی بی زینب السلام کے روزے کی حفاظت کرنا، مولا گھر کی ساری پریشانیاں دور کر دے، سب بہن بھائیوں کے اچھے نصیب کریں، سب کے اچھے رشتے ہو جائے، سب کو کامیابی ملے، سب کے رزق میں اضافہ کر دیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی اپنے امان میں رکھے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ چونکہ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے معاون ہیں، اور اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے جو آپ کے پاس نمبر ہے، اور تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکے۔ شکر گزار ہیں۔ سلامت رہے آپ، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے توسل کا، اور جو عید غدیر کے حوالے سے کہ جو پلٹنے کا معنی اگر ہم لے تو یقیناً توسل کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان دنوں میں زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو ان دنوں توسل کرے، اللہ کی طرف واپس پلٹے۔ بہرحال اس عنوان سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، جس دن کوئی بنی اسرائیل کے نبی اپنے بعد کسی جانشین کا اعلان کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ طریقہ تھا۔ اور جو عید غدیر ہے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو یقیناً سید المرسلین نے بھی اس دن اپنے جانشین کی امامت و ولایت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے امت مصطفی یعنی آخر الزمان میں بھی اس دن کو، جو 18 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن کو عید کا دن قرار دیا، اور اس کو معروف ہو گیا عید غدیر کے عنوان سے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اعلان ولایت و امامت اس مقام پر میدان غدیر خم میں جو اعلان ہوا تھا، اس وجہ سے اس دن کا نام عید تو ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، لیکن چونکہ یہ خم غدیر خم اس میدان کی وجہ سے ہے کہ جہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اور یقیناً خلافت و امامت یہ وہ چیزیں ہیں،
खिलाफत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो टोटली इसका जो है इसकी कोई भी अक़लानी दलील नहीं है इस्लाम में। खिलाफत सिर्फ़ और सिर्फ इलाही उस तस्मीम व इरादे के तहत क़याम होता है खिलाफत का जो है। अगर न ये खिलाफत जिसको ये कुछ फ़िरके जो है वो मसलन एक हाकिम को खिलाफत की नज़र से देखते हैं, ये खिलाफत बिल्कुल इस्लाम में इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और ये जो है वो बातिल है। चूँकि ज़ाहिर है कि खिलाफत जो अल्लाह ने मुकर्रर करनी है खिलाफत व इमामत, तो वो सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो सकता है। तो यहाँ पर चूँकि एक चीज़ तो अहमियत गदीर और फ़जीलत गदीर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को जान लेना चाहिए कि ईद गदीर वो दिन है कि जिस दिन हकीकतन अल्लाह के इरादे की तस्दीक होती है, इस उन्वान से कि अल्लाह ने जो बशरियत की तकदीर के लिए जो चीज़ लिखी और कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, हकीकतन उस अहद व पैमान के ऊपर लब्बैक कहने को ईद गदीर कहते हैं। ईद गदीर का ये, चूँकि सवाल उठ जाएगा कि आखिर क्या है ऐसा कि ईद गदीर की इस कदर अहमियत है, तो ये इसका जवाब यही है कि कुछ लोगों ने खिलाफ़े हुक्म इलाही जो इस्तिख़दाम किया था, जो इरादा कर लिया था और कुछ नाहक खिलाफत को वहाँ पर राइज कर दिया था, कुछ नाहक लोगों को, कुछ नाहक किरदार लोगों को वहाँ पर लेके आए थे, उसके ख़िलाफ़ ऐलान बराअत का नाम गदीर है। गोया कि अल्लाह के साथ वफ़ादारी का ऐलान किया जा रहा है कि हम जो है वो सिर्फ़ आपके हुक्म के पाबंद हैं, ना किसी हाकिम वक्त, ना किसी जालिम और जाबिर के, ना किसी दौलतमंद, ना किसी ताकत, ना किसी तागी, कोई भी हम किसी भी हुक्म के पाबंद नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमारी पाबंदी है वो हुक्म इलाही से है। अल हुक्म लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह की तरफ से होते हैं, हुक्म सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। कोई बशर जो है वो हुक्म लगा ही नहीं सकता। यानी ये जो है वो इसकी जो है ममानियत है, कोई हुक्म नहीं लगा सकता। हुक्म सिर्फ जो है इन हुक्म लिल्लाह, हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। हुक्म अल्लाह का है, अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई कुछ भी नहीं, यानी कोई कानून नहीं नस्ब कर सकता। इसका मतलब यह है कोई शख्स जो है वो जदीद कानून बशरियत के लिए नहीं बना सकता। अम्मा ये कि महाराज ने जैसे फरमाया कि वो अहकाम जो उस हुक्म असली के मातहत हो, मुताबिक हो, कुछ फरुआत असल में उसमें तब्दीली नहीं होती, थोड़ी सी उसमें शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है, लगता है ऐसे, वगर नकुली तौर पे कोई अल्लाह ने जो अहकाम रखे हैं, जो भी अहकाम रखे हैं बशरियत के लिए, चाहे वो अहकाम जो है वो इबादत के एतबार से हो, चाहे वो अहकाम जो है वो मामलात के एतबार से हो, चाहे वो अहकाम किसास और इन सब चीज़ों के बारे में हो, और चाहे वो जो है वो ताज़ीरात हो, चाहे वो जज़ा के अहकाम हो, ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ से तायीन किए जाते हैं, इंसान नहीं था। इसी तरीके से जो इमामत का हुक्म है और जिन अफराद को इमाम बनाया गया, जिसमें गदीर के मौका पर हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से ये शुरुआत हुई है, तो वो हुक्म अल्लाह का है। और ये बात उस ज़माने में बिल्कुल जो है वो वाज़ेह थी, बिल्कुल वाज़ेह थी, चूँकि सहाबा में से कुछ लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वहाँ पे कोई इश्काल कर देता, लेकिन उसमें से उन्होंने जो है वो अपने निफाक का, चूँकि गुस्सा तो था उनको लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे, वहाँ सामने गए और कहा कि बखिन बखिन या अली, मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा हुआ आज जो मंजिलत आपको हासिल हुई है। गोया कि एक रसूल अल्लाह ने गोया कि अपने जानशीन के लिए बैअत का ऐलान कर दिया। अब जो इस हुक्म से पलट जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो हुक्म खुदा के बरअक्स हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बात जो है वो बिल्कुल क्लियर थी कि रसूल अल्लाह जो फरमान कर रहे हैं ये हुक्म खुदा से हैं,
تو وہاں سے یہ غدیر کا، اور کچھ واقعات اس سے وابستہ ہے. سائل سائل بغضب واقع، ایک شخص نے جو ہے وہ سوال کر دیا اور اللہ نے عذاب نازل کر دیا. یہ حقیقتاً ایک شخص تھے منافقین میں سے ایک شخص تھے جس نے رسول اللہ کے سامنے بے ادبی کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہم نبی ہیں، ہم نے قبول کر لیا. آپ نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے قبول کر لیا. آپ اپنے رشتہ داریوں، اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور عذاب ایسے نازل ہوا کہ وصل فی درک ہو گئے. سید نقی صاحب اس وقت حیدرآباد دکن سے مولا کے مہمان ہیں، کال لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز حیدرآباد دکن سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیجئے، اور کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے، چونکہ اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. بسم اللہ. برابر. سلام علی الحسین علی ابن الحسین اولاد حسین صاحب حسین. سلام ہو مولا حسین آپ پر. آپ جو مومنین جو ہے ابھی اس وقت علیل ہے، ان سب کی جو ہے بیماریوں سے شفا دے، اور جو کربلا نیاسا کریں مولا ان کو کربلا بار بار بلائے، اور تمام ماتم دار آزاد ہونے کی مولا حفاظت سے کرے. آئی ہمیں اذانے والا ہے مولا خیر خوبی سے جو ہے یہ محرم آزاداری ماتم علی ذکر حسین کی سعادت ہر مومن کے گھر میں جو ہے خیر خوبی سے ہو. نہیں سب کی پریشانی مصیبت میں مولا جو ہے بار بار جو ہے اس کی پریشانی دور کرے، سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. سر یہاں پر کال کرتے ہیں اور مومنین اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نظر کا ارادہ بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی نظر کا ارادہ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 72 شہداء میں سے کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے، یا 12 اماموں میں سے کسی کا نام لے لیجئے، تاکہ ایک نسبت ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو سکیں. کس کا نام لینا چاہتے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کا نام لینا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے امام حسین کی یا مولا صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے. کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ یہ توسل کا سلسلہ جو زینت ہے ان پروگرامز کی، اور یہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ خصوصی طور پہ جو عید کا کنسیپٹ ہے اس دوسرے معنی میں اگر لے لیا جائے، عاد یعود ہو یعنی واپس پلٹنا. انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے. یعنی انسان کبھی کبھار بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے. اس کو ظاہر ہے انسان ہے، ضعیف ہے، ضعف ہے اس کے اندر. کبھی غصے کی حالت میں، کبھی تھوڑی سی کچھ اور پریشر پڑ جاتا ہے، اور اتنا ضعیف ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے چھوٹے سے غصے کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے. چھوٹے سے کام کے لیے کچھ ایسا اقدام کر دیتا ہے کہ پورا کے پورا جو ہے نظام خراب، پوری زندگی اپنی تباہ و برباد کر دیتا ہے. کسی کو قتل کر دیتا ہے نعوذ باللہ، یا خود ایسے جرم کا ارتکاب کر جاتا ہے کہ ساری زندگی پھر پشیمانی کا شکار. چونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے کم وقت کی لذت کے لیے انسان نعوذ باللہ زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی پشیمانی، ساری زندگی پشیمانی. 5 منٹ کی لذت کے لیے، حرام کے لیے انسان جو ہے وہ کسی کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، تھوڑا سا ان کے وجود میں جو ہے وہ ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، ساری زندگی کی ضلالت یا آخر جو ہے خاتمہ بالموت. تو انسان ضعیف ہے حقیقتاً. تو اس حوالے سے کہ انسان جب اس ضعف کے حالت میں ہے، اللہ نے یہ جو عید کے دن مقرر کیے ہیں اس کی طرف وہ اللہ کی طرف واپس جا سکتا ہے.
उसमें से जिस ईद को सबसे अजीम ईद करार दिया, जिसको ईद-उल-लाहिल अकबर खिताब किया गया, यानी अल्लाह की सबसे बड़ी ईद, वो गदीर है, जो कि खुशबख्ताना हम करीब हैं और ये मौका ईद गदीर का है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अल्लाह ने जिस खिलाफत को बशरियत के लिए, जिस इमामत को बशरियत के लिए मुअय्यन फरमाया कि बशरियत ने इनके पीछे जाना है, जो कुछ यहाँ से मिलेगा उसी को लेना है, जो चीज़ यहाँ से तर्क करने का हुक्म दिया जाए उसको तर्क करना है। लोगों ने दूसरी तरफ से एक अपना निज़ाम बना लिया, खुदाई निज़ाम को छोड़ के, और ये सिलसिला पहले इब्तिदाई जब ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की शहादत वाक़या हुई तो वहीं से ही ये फितना शुरू हुआ, और इसके बजाय कि लोग जाते और हज़रत रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की तजहीज़ और तकफ़ीन करते, लोग जो है वो सकीफ़ा की तरफ चले गए और वहाँ पर उन्होंने आपस में बाहमी मशावरत से, कोई उम्मत की इजमा नहीं थी, कोई भी उम्मत की इजमा नहीं थी, चूँकि उन्होंने कुछ ख़ास लोग थे। उम्मत कोई 5 या 10 लोग तो नहीं होते, उम्मत का मतलब है यानी एक पूरा स्टेट, ये उम्मत है, एक पूरा माशरा, ये उम्मत है। वहाँ पर उन्होंने, कुछ लोगों ने एक को इंतखाब कर लिया और फिर दूसरे लोग भी उनके साथ ही हो गए, और इस तरीके से उस निज़ाम खुदाबंदी के ख़िलाफ़ हुए। तो गोया गदीर इस वक्त जिसकी याद ज़िंदा की जाती है, हकीकत उस खुदाई मनसब की याद है जिसकी तरफ सब पूरे मुसलमानों की तवज्जो होनी चाहिए। और फिर ये फितना काश के वहीं पर ख़त्म हो जाता, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये हकीकतन मुकदमा था उस जुल्म अजीम के लिए जो उम्मत के ऊपर इन्होंने करना था। ये ज़माना गया, फिर हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो बीच में 5 साल का अरसा है या कम व बेश, ये अरसा सिर्फ, और उसमें भी जो मुखालिफती थी वो हद से ज़्यादा थी। यानी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बरइनाम एक हाकिम थे, लेकिन जो असल उम्मत थी वो बहुत सारे लोग कम अकीदा और पस्त अकीदा, दुनियादार जो हालात थे, और जंगें, जो बहुत बड़ी बड़ी जंगें हज़रत के ज़माने में हुई, जिसमें माविया अलैहि लाना वल अज़ाब, जंगे सिफ़ीन की शक्ल में, और उसके बाद जो है वो नहरवानियों ने ख़वारिज की जंग है, ख़वारिज की जंग, और उसके बाद जो है वो जो कुछ मुनाफिकीन जो सामने एक ख़ातून को वो लेके आए और वहाँ पे जंगे जमल, चूँकि जमल उसकी इस वजह से कहते हैं कि वो ख़ातून जो है वो ऊँट के ऊपर सवार थी, और जमल जो है वो अरबी में ऊँट को कहते हैं, ऊँटनी, हालांकि वो ऊँट या ऊँटनी, बहरहाल ज़ाहिर है ऊँटी होगा या ऊँटनी, उसके ऊपर ये ख़ातून सवार थी। और वहाँ पर, और ये जंगे सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हज़ारों मुसलमान इसमें कत्ल हो गए, हज़ारों मुसलमान कत्ल हुए, 20,000 या 15,000 तादाद जो है वो जमल में लिखते हैं, इतने लोग मर गए, कत्ल किए गए। 5,000 हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ से जो असहाब थे, और मेरे ख्याल में 15,000 दूसरी तरफ से थे, यानी ऐसी कुछ है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। और ये पूरे 5 साल का अरसा, फिर हज़रत की शहादत, और यहाँ से जो करबला के बाद, जो वाक़या करबला के बाद सकीफ़ा का असर हुआ है उम्मत के ऊपर, अजीब। यानी वो वली बरहक जिसको गदीर में इंतखाब किया गया, उसको शहीद किया गया, और शहादत ऐसी शहादत थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, यानी ये फरमाया तहद्दमत अरकान अल हुदा, अरकान हुदा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं,
یعنی ایسی حالت جیسے کہ شیرازہ بکھر گیا، پورے کے پورے جو اسلام کے احکام ہے، اور اس کے بعد 90 سال یا 100 سال تک بعض نے لکھا معاویہ کے حکم پر اہل شام اور پورے بلاد اسلامیہ میں اس ولی برحق کے اوپر لعن و شتم ہوتی رہی۔ سیدہ ثروت زیدی صاحبہ ملتان سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، سلام عرض کریں مولا کی خدمت میں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی المرتضیٰ، السلام علیکم بی فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، علیکم منی جمیعاً سلام اللہ علیہ۔ یا مولا یا آقا ابوالفضل عباس علمدار، یا سقائے سکینہ، یا علمدار حسین، پھر سے تیرے حسین پہ سجدے کی زیارت کرنی ہے مولا، مجھے شفا چاہیے مولا۔ السلام علیکم یا قریب القربا، السلام علیکم یا مولا زائب، السلام علیکم یا شمس شموز، السلام علیکم یا نیس محفوظ، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، یا مولا یا آقا یا وقت امام، یا سعد محمد مولا، جو بیمار ہیں عابد ماں کے صدقے سے، اور عید غدیر قریب میں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو بھی شرعی حاجات ہے مولا برآوردہ فرمائے۔ سلامت رہیں آپ، مولا کے امان میں رہیں۔ جی توسل کا یہ سلسلہ ایام عید غدیر میں آپ کے حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ معارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے، اور ساتھ ساتھ میں توسل کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ثقیفہ کے جو اثرات ہوئے ہیں اس ولی برحق کے اوپر، جی دوبارہ رابطہ غالباً قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، توسل فرمائیے۔ جی یا مولا یا آقا یا وقت کے امام، آپ سے توسل کرتی ہوں مولا، مجھے زندگی صحت و سلامتی عطا کریں، اور جو بیمار ہیں عابد بیمار کے صدقے سے پروردگار عالم مجھے زندگی صحت دے، اور آپ کو بھی پروردگار زندگی صحت دے۔ آپ اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کو۔ عید غدیر آنے والی ہے مولا، وہ دن کے صدقے سے جو جشن شروع ہو رہے ہیں کربلا میں دیکھتی ہوں روزانہ، بہت دل کرتا ہے کاش میں بھی ان دنوں میں مولا بلائے ہمیں اور ہم آئیں۔ بہت کچھ ہمارے لیے اب آنے والا جو ہماری عید ہے وہ اصل عید غدیر ہے، تو ان کے لیے خاص ان کے لیے دعا ہے کہ مولا در حسین پہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں آپ بلائیے ضرور، مجھے اور میرے بچوں کو اور سب کو، اور خاص کر کے میرے بھائی کا مرزا شہزاد اسد ممتاز ذیشان شجاعت اور شمس کو مولا زندگی سے رکھے، اور اپنے بچوں کے ساتھ کربلا آئے مولا پھر سے، اور سمینہ کی زینب کے لیے خاص دعا ہے، تو بہت بڑی تکلیف سے بیماری سے لڑی ہے، کینسر سے، تو اس بچی کے لیے نصیب کھول دے مولا، اس کی وہ ڈاکٹر بن رہی ہے مولا۔ آپ سنتے ہیں، دل کی ہر صدا سنتے ہیں مولا، مجھے یقین ہے گناہ گار کو خود سے طلب کریں گے۔ بہت دعائیں مولا، زندگی صحت و سلامتی عطا کرے، اور وسیم عباس مصطفیٰ کو بہترین نمبروں سے کامیاب کرے، اور میرے علی مرتضیٰ کو مسلم کو شعیب کمبر کو زندگی صحت و سلامتی عطا کرے، زینب بنی شافع سکینہ کے نصیب بلند کر، مرودار گل زہرا کی زندگی صحت ہو مولا، کمبر شعیب کی زندگی صحت ہو، تنزیلہ کی، علی زہرا کی، حسیب حیدر کی، خاور کی مولا زندگی صحت دے، اور میرب زہرا کو، محمد غازی حیدر کو، محمد رجی حیدر کو، اور معصومہ زہرا کو جو خاص معصومہ ایک تاریخ میں پیدا ہوئی مولا، اس کے نصیب پہ تھا، اس کے نصیب پہ بہت سارا دن کو ماں باپ کو سلامت ہے، زندگی صحت مولا، مجھے پھر سے طلب کر لیں، پھر سے بلا لیں مولا، سب کو جو آنا چاہتے ہیں کربلا انہیں زیارت کے بلائیں۔ بہت دعائیں آپ کے لیے، آپ سلامت رہیں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی اپنے امان میں رکھے،
خصوصی طور پہ آپ کے صحت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے، مولا آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور آپ کے بچوں کے لیے دعا گو ہے، اور مولا انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو کربلا طلب فرمائے۔ شکریہ آپ کا، مولا آپ کو مجھے اپنے آپ اس کا لنک بھیج دیں گے، آپ مجھے اپنی آواز بھیجنی ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ، جی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لنک سینڈ کر دیتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، شکر گزار ہے۔ جی بہت اچھی بات ہے، توسل کا یہ سلسلہ جاری رہیں، اور خصوصاً کربلا اور سرزمین کربلا توسل کی سرزمین ہے، اور جو بزرگان دین ہوتے تھے اور ہیں، ان میں سے یہ چیز جو ہے جو زیادہ زور دیتے تھے وہ توسل کے اوپر زور دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب اگر کوئی ذکر مصیبت سید شہداء علیہ السلام بھی پڑھتا رہے تو ساتھ ساتھ میں توسل بھی کرتا رہے، چونکہ خود بہرحال وہ بھی توسل ہی ہے، لیکن یہ سلسلہ کہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو سب سے عظیم وسیلہ ہے اللہ تک اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وہ سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ تو عید غدیر کے حوالے سے گفتگو میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کی وجہ سے یعنی اسلام جو ہے وہ بالکل احکام الہیہ بالکل چینج کیے گئے، اور آج کے اس دور میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمین جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے غدیر کو فراموش کیا، یا ان سے غدیر کو فراموش کیا گیا۔ کیونکہ آج کے اس دور میں اگر کوئی ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور اصل میں ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس سلسلے کو دیکھیں۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان جب اچھا قدم اٹھاتا ہے اس کے بھی اثرات رونما ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر، انسان جب کوئی برا قدم اٹھاتا ہے اس کی بھی معاشرے کے اوپر اثرات برے پڑ جاتے ہیں، اور اس کا حساب پھر اس کو دینا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے ابتدا میں اس عظیم پیغام الہی کو لوگوں سے فراموش کرایا، یا اس کی جو قدر و قیمت تھی اس کو کم بتایا، نفاق کیا اور ظلم میں شامل ہوئے، اور آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں جو حصہ دار ہے، اصل مجرم وہ ہے۔ عطرت فاطمہ جعفری صاحبہ کراچی سے اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ ہیلو جی بسم اللہ۔ غالباً آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، سلام عرض کریں۔ جی سلام پیش کریں، آپ کی آواز کربلا میں۔ مولا کو بھی میرا سلام کیا ہے۔ جی السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم بنت فاطمہ زہرا سید النساء العالمین۔ مولا کو میرا سلام کیا ہے۔ یا اللہ پندرہ پاک 14 معصومین شہدائے کربلا کے صدقے میں، محمد آل محمد کے صدقے میں، بیمار کے صدقے میں، مولا آپ لوگوں کہ آپ کو اپنے مقام دے، صحت دے، مولا آپ کی جو بھی خواہش ہے، اور مولا ہمارے جو بھی مشن ہے ان کو اللہ کرے کے صدقے میں، پاک 14 معصومین کے شہدائے کربلا کے صدقے، محمد آل محمد کے صدقے میں، بیماری کربلا کے صدقے میں، مولا سے کہیں کہ ہماری بھی جو مشکلات پریشانیاں ہیں، پتہ ہے مولا کو کہ جلد سے جلد حل ہو جائے، اچھے راستے ہمارے لیے بھی نکال دیں مولا۔ الہی آمین۔ اچھے راستے نہ کرے پروردگار، بس کچھ دعا کر دیں ہمارے لیے مولا۔ الہی آمین۔ سلامت رہے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔
सलामत रहे आप। शुक्रगुजार है जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को भी मोमिनीन के साथ शेयर फरमाते रहिए। सलामत रहे, खुदा बहरहाल पैगाम गदीर के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला और फिर उसके बाद जो मुश्किलें दरपेश आई है इस्लाम के लिए, बनु उमैया की शक्ल में, बनु मरवान की शक्ल में, बनु अब्बास की शक्ल में, जो आज तक उसके असरात जो है वो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह और आश्कार है। और अक्सर जो वाक़ईन अक्सर जो मुस्लिमीन है आज के इस दौर में, जो मुस्लिम है वो ज़्यादातर अहले गदीर नहीं है। अलबत्ता कि इसमें से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अक्सर तादाद जो हलाकी है, लेकिन ज़ाहरी तौर पे जो गदीर के दिन के फ़यूज़ और बरक़ात है और कुछ आमाल, ज़ाहिर है कुछ आमाल होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं रिवायात में, उस हवाले से भी काफ़ी रिवायात हमारे पास मौजूद है। रिवायात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में ईद गदीर को बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात का हामिल दिन करार दिया गया है। यानी ख़ुद इस दिन के हवाले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गदीर के दिन का रोज़ा पूरी ज़िंदगी के रोज़ों के बराबर सवाब रखता है। रोज़ा रखना बेहद सवाब है कि अगर कोई शख्स गदीर के दिन रोज़ा रखे। कोशिश करें कि अगर इंसान कर सकता है तो हतमन करें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स इस दिन किसी मोमिन भाई को खाना खिलाए, इताम करे, यानी अल्लाह ताला उसे जन्नत की बेशुमार नेमतों से नवाजता है। वो शख्स बेहिश्त का अगर इस दिन खर्च करे इंसान, पैसे खर्च करे, अपने माल और दौलत को खर्च कर देते हैं गदीर के लिए, गदीर की नीयत से खर्च करे, तो उसके लिए बेशुमार अजर व सवाब है। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गदीर के दिन 1 दिरहम सदका देना 1000 दिरहम सदका देने से अफजल है। इंसान सदका देता है, लेकिन अगर गदीर के दिन सदका दे तो उसकी बात फिर कुछ और है। यानी ये बड़ा ख़ास दिन है और इसकी अहमियत मैंने जैसे अर्ज़ की कि अहमियत इसकी यही है कि जो खिलाफत इलाहिया का पैगाम है, जो खुदाई पैगाम है, हकीकतन आप जैसे कुरान मजीद में कि वो लोग जो अल्लाह की मदद करते हैं, अल्लाह की मदद कैसे होती है, यही है। और इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मुताबिक गदीर का दिन क़यामत में सबसे ज़्यादा नूरानी दिनों में शुमार होगा। यानी अगर रोज़ क़यामत जो दिनों का हिसाब है, ज़ाहिर है उसमें से गदीर की नूरानियत सबसे ज़्यादा होगी। और इसकी एक तौजीह ये भी हो सकती है कि सब दिनों में जो आमाल अंजाम दिए जाते, जो गदीर के आमाल होंगे वो सबसे ज़्यादा वाज़ेह, रोशन और आश्कार होंगे। इसकी एक तौजीह ऐसी होती है। जबकि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे तमाम अनबिया औसिया की खुशी और जश्न का दिन करार दिया है। हज़रत फरमाते हैं कि तमाम औसिया के लिए खुशी का दिन, जैसे मैंने अर्ज़ किया इब्तिदाई प्रोग्राम में कि बनी इसराइल जो है, जिस दिन को बनु इसराइल की कोई नबी अपने बाद अपने जानशीन का ऐलान कर देते थे कि मेरे बाद मेरा फ़लान जानशीन है, तो उस दिन को भी ईद का दिन कहा करते थे। और चूँकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सैयदुल वसीयीन है, तो ये दिन इस हवाले से भी सब दिनों की सरदार है। और इस तरह और बहुत सारी रिवायात है कि जिसमें गदीर की एक ख़ास अहमियत, फ़जीलत और दूसरे दिनों पर इसकी अफजलियत को वाज़ेह करती है। ईद गदीर दर हकीकत विलायत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से तजदीद अहद का दिन है। विलायत जैसे रिवायत में है ना, बहुत मशहूर रिवायत है। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। उसमें से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है
اور آخر میں جو ہے وہ ولایت ہے۔ تو جب پوچھا گیا امام سے کہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل کون سی چیز ہے، فرمایا ولایت۔ تو ولایت جو سب عبادات کی جان ہے، گویا کہ اگر کوئی شخص غدیر کو مناتا ہے، غدیر کا دن اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ اس اللہ کے اس پیمان کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ، یعنی تجدید عہد و پیمان کر رہا ہے، تجدید کر رہا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن آسمانوں میں معروف اور زمین پر عظمت والا دن ہے۔ آسمانوں میں معروف ہے، ملائکے سماوی غدیر کے دن کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور زمین پر، روئے زمین پر باعظمت ترین دنوں میں اس کا شمار ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن کسی مومن کو لباس پہنائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس عطا فرما دیتا ہے، یعنی عطا فرمائے گا اس کو جنت میں جنتی لباس دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ایک مومن کو لباس دے، ہدیہ کر دے، یا اگر کوئی غریب مومن ہے اس کو دے دیں، تو اللہ کے نزدیک یہ اس دن جو خیر اور برکت ہے اس کی بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ولایت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو نجات کا رستہ قرار دیا۔ ظاہر ہے اس دن جو ہے جو ولایت، جس شخصیت کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے، بشریت کے لیے نجات ہے۔ اسی ولایت سے تو نجات ہوگی، اور کس چیز سے نجات ہوگی؟ آپ جو ہے وہ صوم اور صلات سے اپنے نجات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہے گا مجھے نہیں چاہیے، جو چیز مجھے چاہیے وہ تو ہے نہیں اس میں، مجھے اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ولایت سب سے زیادہ مہم ہے۔ اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ غدیر بخشش عظیم کا دن ہے، اللہ کی بخشش کا، اور اللہ تعالیٰ اس دن بے شمار بندوں کو جنت سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو جہنم میں ہوتے ہیں، غدیر کے دن ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ یعنی اللہ کی خاص بخشش رحمت کا دن غدیر کا دن ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی غدیر کے دن اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، لہذا غدیر صرف جشن نہیں بلکہ ایمان، معرفت، ولایت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع ہے کہ اگر غدیر کے دن انسان اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے، تاریکیوں کو ترک کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اہل ضلال سے اہل ایمان کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تو غدیر کا دن بہت اچھا موقع ہے۔ عرفانہ زہرا صاحبہ لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا کی فضاؤں میں ہے۔ سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اپنے مولا کی خدمت میں، اور کوئی دعا بھی کرنا چاہے تو اس مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا باپ الحسین والا علامت محمد۔ بس یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں دوبارہ کربلا بلائیں، زیارت مولا باپ حضرت امام حسین علیہ السلام دعائیں۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے معاون ہیں، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ مزید مومنین بھی اس توسل کے اس پروگرام میں شرکت فرما سکیں۔ شکریہ آپ کا، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہے آپ۔ آمین۔ جی ماشاءاللہ،
तवस्सुल भी साथ में कर रहे हैं और गदीर के फ़यूज़ और बरक़ात के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बेशुमार फ़ज़ाइल व फ़यूज़ व बरक़ात है ईद गदीर के। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ईद गदीर इबादत और ज़िक्र इलाही का खुसूसी दिन है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इस दिन गुस्ल करें अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इस तरह माफ़ फरमाता है जैसे वो अभी दुनिया में आया हो। जैसे एक नौज़ाद की विलादत होती है उस तरह हो जाता है इंसान। नीयत जो है ना वो वेलाई नीयत होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि डुबकियाँ इंसान लगाए, नीयत वेलाई होनी चाहिए। अगर वेलाई नीयत है आपके चूँकि ये विलायत जो है वो अजीम चीज़ है, इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू करेंगे, वो बड़ी मुफस्सल रिवायत है कि कहाँ कहाँ पर विलायत जो है वो जब उसको रखा गया तो वो साहिब कमाल हो गए। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला की फ़िज़ाओं में है। सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुर रसूलीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, इल्तिमास दुआ, मोहताज दुआ। सलामत रहें आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाएँ। और चूँकि आप इमाम हुसैन टीवी के मुआविन हैं माशाल्लाह, जहाँ तक हो सके दीगर मोमिनीन के साथ भी हमारे नंबर को शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकें। शुक्रिया, सलामत रहें, खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छी बात है और तवस्सुल का ये सिलसिला जारी है यामी ईद गदीर में, और ये बड़े बाफ़ज़ीलत अयाम है बड़े, चूँकि फिर जब गदीर का दिन गुज़र जाता है ज़ाहिर है फिर मुहर्रम के अयाम है और मोमिनीन के ऊपर जो है वो हुज़्न और वो गम तारी हो जाता है मुहर्रम और हराम का। और मोमिन होता भी यही है कि अहलुल बैत के खुशियों में खुशियाँ मनाता है, अहलुल बैत के गमों में गमगीन होता है। बहरहाल मौका ईद गदीर का है, रिवायात के तनाजुर में कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि गदीर मोमिनीन की ईद है। ये ईद मोमिनीन के लिए ख़ास है और अहले निफाक के लिए खसरत का दिन है। आपने देखा होगा ना, ईद किसी गैर मोमिन के सामने ईद गदीर का तज़किरा करो उसका मुंह बिगड़ जाता है, मुंह बिगड़ जाए। मेरे मौला के जो फ़रामीन है वो सदक़ या अमीर अल-मोमिनीन, बिल्कुल सच ऐसे हैं जिसमें शक करने की गुंजाइश नहीं। आज भी किसी मोमिन को आप कहो कि ईद गदीर, उसके मुंह पे जो है मुस्कुराहट आ जाती है, और किसी मुनाफिक के लिए कह दो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। खसारत है ये यानी एक शख्स वो मुनाफिक हसरत में पड़ जाता है। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक इस दिन 2 रकत नमाज अदा करने वाले को 100 हज 100 उम्रा का सवाब मिलता है। अगर 2 रकत नमाज इंसान पढ़े उसको इतना, यानी रज़ाए इलाही के लिए 2 रकत नमाज पढ़ना कई हज्जों से, 100 हज और 100 उम्र से उसका सवाब ज़्यादा है 2 रकत नमाज का। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस दिन सलावात का सवाब कई गुना जो है वो बढ़ जाता है। यानी अगर एक दफ़ा इंसान करे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये ऐसे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे कि आप आम दिनों में जो सलावात भेजते हैं वैसे सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो सलावात का है। और फिर जब कोई सलावात गदीर के दिन भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, बहुत
بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ غدیر کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اہل ولایت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل جو مقرب فرشتہ ہے، مومنین کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم لوگوں کو عید غدیر مبارک ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک دن میں نماز، دعا، صلوات، عبادات، اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ بہت عظیم، یعنی ایسے روایات، یہ تو کچھ اس میں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں 17-18 روایات پڑھے ہوں گے، بہت بڑی تعداد ہے۔ عید غدیر محبت، اخوت، ظاہر ہے مومنین کے لیے محبت اور اخوت اور خوشی بانٹنے کا دن ہے۔ ایک دوسرے سے کوئی ملے اور کہیں کہ ہنیہ لکم، اللہ نصیب کرے تم لوگ خوشا بحالت، تیری جو ہے وہ سعادت ہے تیرے لیے، اس سے بڑھ کر اور تجھے کیا چاہیے۔ ایک دوسرے کو تبریک عرض کرے کہ مبارک ہو تجھے۔ اور اسی طریقے سے ہر علاقے میں جو مبارکباد کا طریقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اپنے دلوں کو خوش رکھو، دوسروں کو خوش رکھو، دوسروں تک بھی خوشی پہنچانے کی کوشش کرو، اور مومنین سے محبت کا اظہار کرو، ان سے کہو، یعنی انسان اظہار کرتا ہے نا، کسی ایک مومن کو گلے لگا کے کہتا ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ خوش ہوگا۔ غدیر کے دن گلے ملنا بھی بہت ہی بابرکت اور یعنی عظمت والا عمل ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے زیارت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ کہا کہ چونکہ غدیر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا اس کے ساتھ واسطہ ہے، تو زیارت امیر المومنین، جو لوگ نجف اشرف پہنچ سکتے ہیں بہت اچھا ہے، نجف اشرف جا کے زیارت کریں اور وہاں پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ انسان عہد کرے کہ ہمارے خلیفہ بلا فصل، ہم شہادت دیتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی حجت ہے، آپ کے جو اولاد ہے 11 آپ کے فرزندان وہ بھی اللہ کی حجتیں ہیں ساری کے ساری، اور آپ جو ہے وہ بعد از رسول خلیفہ بلا فصل ہے۔ عہد کرے انسان، اس زیارت میں کہیں عہد کر لے السلام علیکم یا امیر المومنین، وہاں پر یہ عہد بھی ساتھ میں کر لے، چونکہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس عقیدے کے منکر ہیں۔ ایک طریقے سے جو منکرین ہیں ان سے براعت، انسان کہے کہ میں براعت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو حضرت کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، حقیقتاً اپنا عقیدہ تو بیان کرے، اور جو بیچارے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ کرے کہ یہ جو بیچ میں پھنسے ہوئے جاہل ہے ان کو ہدایت ہو جائے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف آئیں اور ہدایت یافتہ ہو جائے، چونکہ غیر امیر المومنین ہدایت ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا دعا آپ کر سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سارے روایات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمیں اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیں، خصوصاً ان ایام میں، اور ہم بھی انشاءاللہ کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے۔ آئے حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے،
امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔